نا ہاں نزول کے اعتبار سے 91 نمبر ہے. سورۃ الاحزاب کے بعد نازل ہوئی ہے. 13 آیتیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. ہاں سورت کا دعویٰ ہے التباعد من الکافرین. کیا جی 91 نمبر ہے نزول. سورہ احزاب کے بعد نازل ہوئی ہے اور دعویٰ اس کا ہے کہ کفار سے دوری اختیار کرو, ان کے ساتھ دلی لگاؤ یارانے نہ رکھو. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, نہ بناؤ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو عدو اولیاء دوست. تلقون الیہم بالمودۃ, تم ڈالتے ہو پیش کرتے ہو ان کی طرف بالمودۃ محبت دوستی کا پیغام. وقد کفروا, تحقیق انہوں نے کفر کیا انکار کیا اس کا جو جاءکم تمہارے پاس آئے من الحق حق سے. یخرجون الرسول, نکالتے ہیں رسول کو, وایاکم اور تمہیں, ان تؤمنوا باللہ یہ کہ تم ایمان لائے اللہ پر. ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی, اگر تم نکلے ہو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے, اگر نکلے ہو تم جہاد کے لیے فی سبیلی میرے راستے میں, وابتغاء مرضاتی اور میری رضا کے لیے, تسرون الیہم بالمودۃ چپکے سے دیتے ہو ان کی طرف پیغام محبت. وانا اعلم اور میں خوب جانتا ہوں, بما اخفیتم جو تم چھپاتے ہو, ما اعلنتم اور جو تم ظاہر کرتے ہو, من یفعلہ منکم اور جو بھی کرے گا تم میں سے یہ کام آئندہ, فقد ضل سواء السبیل تحقیق وہ گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے. او میرا بھائی سمجھو گے نہیں تو ترجمے سے کیا سمجھ میں آئے گا ایسے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل مکہ کی بدعہدی اور عہد شکنی کو دیکھا کہ صلح حدیبیہ میں 10 سال کا معاہدہ ہوا تھا. کتنے سال تک؟ 10 سال تک. لیکن 1 سال بھی پاسداری نہیں کر سکے مکے کے مشرک, اور ہر جگہ انہوں نے عہد کی خلاف ورزی کی. تو نبی علیہ السلام نے کہا یہ کیا کیا جائے ان کے ساتھ, تیاری کرو. کیا کرو؟ تیاری کرو, ان پہ حملہ کریں گے بغیر بتلائے, جا کے اطلاع دیے. اب جب ادھر تیاری شروع کی تو تیاری شروع کرتے ہوئے ایک صحابی رسول ہے حضرت حاتب ابن ابی بلتع, حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے دیکھا کہ مکے میں جتنے مہاجرین مدینہ آئے ہیں ان کی کچھ فیملیاں رہتی ہیں جو پھنسی ہوئی ہیں, کسی کے بچے ہیں, کسی کی بیوی رہ گئی ہے, کسی کے اور ایسے رشتہ دار رہ گئے. تو وہ تو نکل آئے لیکن کچھ رشتہ دار ان کے وہاں ہیں جو ان کی نگرانی حفاظت کرتے ہیں. میرے بیوی بچے وہاں میں چھوڑ کے آ تو گیا ہوں, لیکن وہ پتہ نہیں کیا حال ہوگا ان کا. صرف مشرکین پر احسان کرنے کے لیے کہ میرے اس احسان کو مانے اور میرے بچوں کو تکلیف نہ دے, تو انہوں نے ایک خط لکھا. خط میں انہوں نے یہ لکھا, ابو سفیان اور مکے کے باقی ابو سفیان دوگر جتنے بھی, ان کو کیا لکھ کے دیا؟ خط لکھا. اس خط میں کیا تھا؟ صحیح بخاری نے نقل کیا کہ بھائی مسلمان تم پہ حملہ آور ہونے والے ہیں, میں تمہیں خبر دیتا ہوں. اور یہ بھی کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا بھی تم پہ حملہ کیا تو وہ اللہ کے سچے رسول ہیں, وہ فتح پا لیں گے. یہ ساتھ بھی لکھا. خط ایک عورت مکے سے آئی تھی باندھی, اس کو دیا کچھ معاوضہ دے کر پیسے. اس نے خط لکھا, لیا اور چل پڑی. جو ہی وہ چل پڑی مدینہ سے سفر پہ سفر طے کرتے, وہی آ گئی. نبی علیہ السلام نے فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مقداد کو بھیجا. فرمایا جلدی جاؤ, اور ایک مقام ہے روضۃ الخاخ, اس مقام پہ یہ عورت جا رہی ہے اور اس کے پاس ایک خط ہوگا, وہ میرے پاس لے کے آنا ہے. جب یہ آئے عورت وہیں جا رہی ہے, پکڑ لیا عورت کو, بھائی خط نکالو.
نہیں ہے، سامان چیک کیا نہیں ہے خط۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمان لگے اللہ کی قسم میرے پیغمبر کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، اگر لأجردنک بالکل تلاشی لے کے ننگی ہو جائے گی، بے عزت ہو جائے گی، خود نکال دے۔ اور جب ڈر گئی تو اس نے آہستہ سے اپنے پیچھے بالوں میں ہاتھ داخل کیا، مینڈیوں سے خط نکال کے دے دیا۔ خط جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ لیے ہوئے پہنچ آئے مدینہ، نبی علیہ السلام کے صحابہ بیٹھے ہیں، حضرت حاتب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ خط جب کھولا گیا، مضمون سنایا گیا، حضرت حاتب کی طرف دیکھا، جب دیکھا تو فاروق اعظم سے رہا نہیں، یہ ایک دم تلوار نکالی، فرمایا اللہ کے رسول اجازت دیجئے میں اس منافق کی گردن اڑاتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے دیکھ کے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، کیا کہتے ہو؟ منافق نہیں بدری صحابی ہے۔ کیا؟ بدری صحابی ہے، بدر میں شریک ہوا ہے، بیٹھ جاؤ، بدر والوں کا اعزاز نہیں دیکھا ہے؟ پھر حاتب ابن ابی بلتہ کی طرف دیکھا، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ سزا بھی پہلے نہ دیجیے، منافق بھی نہیں ہوں، کافر بھی نہیں ہوں، مرتد بھی نہیں ہوں، دین میں شک بھی نہیں کرتا ہوں، ساری بات سمجھ لیجئے، اس کے بعد جو سزا دیں بس میں حاضر ہوں۔ فرمایا بولیے۔ جب ساری تفصیل بیان کر دی کہ میں نے صرف اور صرف اس لیے کیا ہے کہ ان پہ میرا ایک احسان ہو جائے گا، میرے بچے پھنسے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان کو تکلیف نہیں پہنچی، محض یہ احسان کے لیے، اور یہ میرا ایمان ہے کہ اللہ آپ کو شکست نہیں دیتا، میرے خط کی وجہ سے آپ کو شکست، یہ بھی اس عقیدے کے ساتھ لکھا ہے کہ میرے اس خط کی وجہ سے آپ کو شکست بھی نہیں ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا ٹھیک کہتا ہے، کیا ٹھیک کہتا ہے۔ قرآن نے وہ پوری تفصیل بیان کر دی، میں نے بہت اختصار سے کام لیا، سنیے۔ فرمایا اے ایمان والو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، نہ بناؤ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اولیاء، دوست۔ ہاں اس میں تنبیہ بھی ہے، لیکن ساتھ حاتب نے بھی ابی بلتہ کی ایمان کی گارنٹی بھی ہے کہ وہ منافق نہیں ہے، سمجھ آ گئی ہے نا؟ ہاں فرمایا اے ایمان والو نہ بناؤ میرے دشمنوں کو، اور یعنی تمہارا بھی دشمن ہے، ہاں دوست، تلقون الیہم بالمودۃ، تم ڈالتے ہو ان کی طرف محبت کا پیغام، محبت کا پیغام دیتے ہو، وقد کفروا بما جاءکم، تحقیق انہوں نے کفر کیا اس کا جو تمہارے پاس آیا، من الحق، حق کے ساتھ، یعنی تم تو حق مانتے ہو، وہ حق کا انکار کرتے ہیں، اور یخرجون الرسول، نکالا ہے انہوں نے رسول کو، وایاکم، اور تمہیں، یہ تائید بھی ہو رہی ہے ساتھ نا کہ تمہیں بھی گھروں سے نکالا ہے۔ ہاں اور وجہ کیا ہے؟ فرمایا ان تؤمنوا باللہ، صرف اس وجہ سے کہ تم ایمان لائے اللہ پر، ربکم، جو تمہارا رب ہے۔ تو ساتھ یہ بھی بتلایا کہ تم ایمان والے ہو، منافق نہیں ہو۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم نکلے ہو جہاد کے لیے میرے راستے میں اور میری رضا کی تلاش کرنے کے لیے، آگے تو فرمایا تسرون الیہم بالمودۃ، تو چپکے سے نہ ڈالو ان کی طرف پیغام محبت کا۔ ہاں آگے ڈالتے ہو تم چھپ کر پیغام محبت ان کی طرف، ہاں وَأَنَا أَعْلَمُ، اور میں خوب جانتا ہوں، بما اس کو، اخفیتم، جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، اور جو بھی آئندہ کرے گا، کیا آئندہ ایسے کرے گا تم میں سے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ گمراہ ہو جائے گا سیدھے راستے سے۔ کیوں؟ اِن يَسْخَفُوكُمْ، دوستی کا پیغام ان کافروں کی طرف نہ ڈالو، اس لیے اگر وہ تم پہ قابو پا لیں، يَكُونُ لَكُمْ أَعْدَاءً، تو ہو جائیں گے تمہارے دشمن۔ اگر کوئی دوستانہ دکھا بھی رہے ہیں تو صرف اس لیے کہ تمہارے اوپر قابو نہیں پایا، جس دن قابو پا لیا تو پھر دوستیوں کی پاسداری
نہیں کریں گے. فرمایا دشمن ہو جائیں گے تم پر. وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ چلائیں گے بڑھائیں گے تمہاری طرف اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں بالسوء برائی کے ساتھ. زبان بھی استعمال کریں گے, ہاتھ بھی چلائیں گے تمہارے خلاف. وَوَدُّوا اور چاہتے ہیں وہ لو تکفرون کہ تم کافر ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ معلوم ہوا کہ یہ کافر ہوئے نہیں تھے. سمجھ آ گئی؟ الفاظ صفائی بھی ہے تنبیہ بھی ہے. فرمایا لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم, نہیں نفع دے گی, ہرگز تمہیں نفع نہیں دے گی. ارحامکم تمہاری رشتہ داریاں, تمہاری ارحامکم رشتہ داریاں, ولا اولادکم اور نہ تمہاری اولاد. یوم القیامت قیامت والے دن یفصل بینکم اللہ فیصلہ کرے گا, جدا کر دے گا تمہارے درمیان, جدائی ڈال دے گا تمہارے درمیان. واللہ بما تعملون بصیر اللہ جو تم عمل کرتے ہو اسے دیکھنے والا ہے. قد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا بلکہ تمہارے لیے تو نمونہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے. ان کی زندگی کیسے بہترین نمونہ ہے؟ فرمایا والذین معہ, اور ان لوگوں کی زندگی بہترین نمونہ ہے جنہوں نے جو ایمان لائے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. اذ قالوا جب انہوں نے کہا لقومہم اپنی قوم سے, انا براء منکم ہم تم سب سے بیزار ہیں. کیا کہا؟ سب سے بیزار بری ہیں. ومما تعبدون اور ان سے بھی بیزار و بری ہیں جو تم عبادت کرتے ہو, تم سے تمہارے عقیدے سے بیزار ہے. من دون اللہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ سے. کفرنا بکم ہم تمہارا انکار کرتے ہیں یعنی تمہارے اعمال کا, ٹھیک ہے نا. کفرنا بکم ہم تمہارا انکار کرتے ہیں. وبدا بیننا وبینکم اور ظاہر ہوگی ہمارے اور تمہارے درمیان العداوت دشمنی والبغضاء اور بغض ابدا ہمیشہ کے لیے. حتی تؤمنوا باللہ یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر. وحدہ جو ایک ہے, اکیلے اللہ پر ایمان لے آؤ. الا قول ابراہیم, یہ نمونہ سمجھ میں آیا؟ یعنی تمہیں دوستی کے پیغام نہیں, تمہیں تو اعلان برات ایسے کرنا چاہیے تھا. تم خط لکھتے ہو تو پھر سوال آتا ہے کہ جی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اگر ہمارے لیے نمونہ ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے تو باپ کے لیے کیا کی تھی؟ مغفرت کی دعا کی تھی. کیا کی تھی؟ مغفرت کی دعا باپ کے لیے کی تھی. تو پھر کیا ہم بھی ان مشرکوں کے لیے جو فرمایا نہیں, ساری باتوں میں نمونہ ہے الا قول ابراہیم, مگر اس بات کی اندر جو ابراہیم علیہ السلام کی اس میں نمونہ نہیں ہے, یہ تمہارے لیے اسوہ نہیں ہے. تو یہ استثناء اس سے ہے. الا قول ابراہیم مگر ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول اسوہ نہیں ہے. لأبیہ جو انہوں نے باپ سے کہا کہ لا استغفرن لک میں ضرور بضرور تیرے لیے بخشش مانگوں گا. ہاں وما املک لک من اللہ من شیء اور نہیں ہوں میں مالک اللہ کے سامنے تیرے لیے کسی چیز کا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس بات میں نمونہ نہیں ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کیوں مانگی, اس کا جواب سورہ توبہ آیت 114 میں ہے, یاد کر لینا. ربنا علیک توکلنا, ہے ہمارے رب آپ ہی پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں. وإلیک انبنا اور آپ ہی کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں. وإلیک المصیر اور آپ ہی کی طرف پلٹ کر آنا ہے. ربنا اے ہمارے رب لا تجعلنا فتنة للذین کفروا ہمیں نہ بنا آزمائش ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. تو بھائی اس دعا کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں ان کے لیے آزمائش نہ بناؤ. تو بھائی آزمائش تو ان پہ ہونی ہے. بھائی آزمائش تو ان کی ہوگی لیکن رگڑا تو ہمارا نکلے گا نا, ٹھیک ہے نا. تو ہمارے ذریعے ان کو اللہ نہ آزما. سمجھ میں آ گئی ہے؟ ہاں. فرمایا للذین کفروا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. واغفر لنا اور بخش دے ہمیں ربنا ہمارے رب. انک انت العزیز الحکیم بے شک تو زبردست ہے حکیم حکمتوں والا ہے. لقد کان لکم فی اسوۃ حسنہ تمہارے لیے بے شک ان لوگوں میں بہترین نمونہ ہے. یہ جو گزر گیا ٹھیک ہے. الا لمن اس شخص کے لیے کان یرجو اللہ جو امید رکھتا ہے اللہ کی یعنی اللہ کے ملاقات کی. والیوم الاخر اور آخری دن کی امید رکھتا ہے. ومن یتولی اور جو کوئی منہ پھیر لے گا فإن اللہ هو الغنی الحمید بس بے شک اللہ بے پرواہ ہے, اللہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا, ٹھیک ہے نا.
وَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، وہ غنی ہے اور حمید تعریفوں والا ہے. عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً، تمہیں یہ تنبیہ کر دی کہ دوستانہ پیغام نہ بناؤ. باقی رہ گیا، اللہ فرماتے ہیں میری بات تو میرے اختیار میں ہے کہ میں انہی کو جن کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے انہی کو تمہارا دوست بنا دوں. کیا کر دوں؟ تو عصا جب اللہ کے لیے استعمال ہو تو یقین کے معنی میں ہوتا ہے. کس کے معنی میں؟ تو اب یقین کب ہوا؟ فتح مکہ کے موقع پر ہزاروں کے ہزاروں لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو وہ جو پہلے پکے دشمن تھے وہ پکے دوست بن گئے. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو، کتنے سخت دشمن تھے، لیکن جب ایمان لے آئے تو بعد میں کہنے لگے اللہ کے پاک پیغمبر اب جو سخت موقع آئے مجھے آپ بھیجنا، میں اپنا کردار ادا کروں. اور پھر عہد صدیقی اور عہد فاروقی میں ان جنگوں میں بھی حصہ لیا کہ جب آپ بوڑھے ہو چکے تھے اور آپ کی آنکھ بھی جنگ میں ضائع ہو چکی تھی، اس وقت بھی کہنے لگے کہ میں بوڑھا ہوں لیکن میں اب نہیں چھوڑوں گا، جاؤں گا. تو دیکھ لو، فرمایا عَسَى اللَّهُ، امید ہے اللہ، قریب ہے اللہ، یا یقیناً اللہ بنا دے گا تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان عادیتم جن سے تم نے دشمنی کی ہے، منہم مودتاً، کیا ان سے دوستی محبت. واللہ قدیر، اور اللہ قدیر ہے. واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. آگے لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم، ہاں فرمایا یہ بھی یاد رکھ لو، نہیں منع کرتا اللہ تمہیں ان کافروں سے، لم یقاتلوکم جو تم سے نہیں لڑے، فی الدین دین کے اندر، ولم یخرجوکم اور نہیں نکالا انہوں نے تمہیں من دیارکم تمہارے گھروں سے، ان تبروہم کہ تم ان کے ساتھ احسان کرو، اچھائی کرو. اس سے اللہ تمہیں منع، ہاں کیوں؟ ان سے اچھائی حسن سلوک کرو گے تو یہ تمہاری طرف کیا ہوں گے؟ مائل ہوں گے. ان سے اللہ نہیں منع کرتا. آگے وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ اور انصاف کرو ان کی طرف. ان اللہ يحب المقسطین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو. انما بے شک ینہاکم اللہ، اللہ منع کرتا ہے تمہیں، عن الذین ان لوگوں سے، قاتلوکم جو تم سے لڑے ہیں، فی الدین دین میں، واخرجوکم من دیارکم اور تمہیں نکالا ہے تمہارے گھروں سے، وظاہروا علی اخراجکم اور خوب مدد کی ہے ایک دوسرے کی تمہارے نکالنے پر، ان تولوہم کہ تم ان سے دوستی کرو. اس سے اللہ تمہیں کیا کرتا ہے؟ منع کرتا ہے. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ اور جو بھی ان سے دوستی کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ پس یہی لوگ ظالم ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات جب آ جائیں تمہارے پاس مومنہ عورتیں، مہاجرات ہجرت کرنے والی، یعنی مومنہ عورتیں ہجرت کر کے آ جائیں مکہ سے، فامتحنوہن تو ان سے امتحان لو. کیا کر لو؟ امتحان لو. بھئی کی ایسی عورتیں جی بھائی ہم جان چھڑا کے آ چکی ہیں جی مدینہ، تو امتحان لو. کس چیز کا؟ پہلے دیکھو واقعی مومنہ ہیں یا کسی اور غرض سے آئی ہیں. نمبر 2، کیا مومنہ ہیں یا ویسی خاون سے تنگ ہو کہ کوئی عورت نکل کے ادھر آ گئی ہو. ٹھیک ہے نا؟ پہلے جانچو ان کو. سنو ذرا الفاظ، فامتحنوہن پس ان کا امتحان لے لو. اللہ اعلم بایمانہن اللہ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو. امتحان تم لو. اللہ فرماتے ہیں میرے لیے ضرورت میں جانتا ہوں. ہاں فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ اگر تم ان کو جان لو کہ واقعی یہ پکی مومنہ ہیں، تو فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ پس نہ لٹاؤ ان کو کافروں کی طرف. اب ان کو کافروں کی طرف لٹانے کی ضرورت ہے؟ اب وہ ادھر ہی رہیں گی، وہ مومنہ ہیں. کیوں؟ فرمایا لا ہن حل لہم نہیں ہیں وہ عورتیں ان کافروں کے لیے حلال، ولا ہم یحلون لہن اور نہ وہ کافر اب ان کے لیے حلال ہیں. اگرچہ وہ شادی شدہ عورت بھی ہے تو خاون سے اس کا نکاح کیا ہو گیا ہے؟ ٹوٹ گیا ہے. نہ وہ خاون کے لیے حلال نہ خاون اس کے لیے حلال ہے. وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقْتُمْ اور دے دو ان کو وہ، ہم مذکر کی ضمیر ہے، کن کو دے دو؟ ان کافروں کو، مکے والوں کو، ما انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا ہے. کیا مطلب؟ کسی کی بیوی آ گئی ہجرت کر کے مومن بن کے، کافر ہے اس کا شوہر، وہ کہتا ہے میں نے تو مہر دیا تھا،
کیا دیا تھا اس کو؟ یہ میرے نکاح میں تھی، مہر دیا تھا۔ تو فرمایا مومنوں ان کو ان کا مہر ادھر سے مسلمانوں تم بھیج دو، یہ لو اس عورت کو کے اوپر جو تو نے مہر لگایا تھا یہ لے لے واپس، مہر لے لے، لیکن اب یہ رہے گی ادھر ہی۔ فرمایا وَآتُوهُمْ اور دو ان کو ما انفقوا جو تم نے خرچ کیا ہے، ما انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا کافروں نے، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اور کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، أَن تَنكِحُوهُنَّ جب تم ان سے نکاح کر لو، ان سے نکاح ٹوٹ گیا، ان کے پہلے خاوندوں کو مہر واپس کر دو اور تم ان سے کیا کر لو۔ لیکن ایک بندہ کہے گی جی میں نے تو ادھر مہر واپس کر دیا، اب اس سے نکاح بغیر مہر کے نہیں، اب اس سے مہر نکاح کرو گے تو اس کو بھی کیا دینا پڑے گا؟ مہر دینا پڑے گا۔ فرمایا اذا آتیتموہن اجورہن جب تم دے چکو ان کو ان کا مہر، اجورہن مہورہن، ولا تمسکوا بعصم الکوافر اور نہ روکو کافروں کی عزت کو، واسألوا اور مانگو ما انفقتم۔ یہ کیا مطلب؟ یہ اس سوال کا ایک جواب ہے کہ کئی مومنہ اگر کوئی مرتد ہو کے مکے جا رہی ہے، کیا کوئی مسلمان اگر مرتد ہو کہ ان کے ساتھ جا مل رہی ہے تو کیا؟ فرمائے اب اسے روکنے کی ضرورت ہے نہ روکو، کافروں کی ناموس کو اب روکنے کی حاجت ہے، ادھر جانا چاہتی ہے جائے، لیکن اب تم کیا کرو گے؟ تم نے جو عورتوں پر مہر لگایا ہے وہ ان کافروں سے وصول کرو گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ذرا آیت پہ غور کرو۔ فرمایا وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ اور نہ روکو کافرہ عورتوں کی ناموس اور عزت کو۔ اب اس سے کیا نکالتے ہو؟ وَاسْأَلُوا اور سوال کرو، مانگو ماں ان کافروں سے انفقتم جو تم نے خرچ کیا ہے، کیونکہ ان کو تم نے مہر واپس کیے، تو اب اگر تمہاری عورت ادھر جائے گی تو جو تم سے خرچے ہوئے وہ ان سے مانگ لو۔ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا اور چاہیے کہ وہ کافر بھی تم سے سوال کریں جو انہوں نے خرچہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ فرمایا ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، حکم ہے، یحکم بینکم فیصلہ کرتا ہے اس کے ذریعے تمہارے درمیان، واللہ حکیم علیم بے شک اللہ علم والا ہے، حکیم حکمتوں والا ہے۔ فَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ سوال یہ ہے کہ اللہ ہم تو تابعداری کرتے ہیں احکام کی، لیکن کافر تو اس احکام کو تھوڑا ہی مانتے ہیں جی، کہ ہم تو ان کو ان کا خرچ کیا ہوا دے دیں گے، لیکن وہ دیں گے اس کی تو کوئی گارنٹی، کیونکہ قرآنی احکام کے پابند تو ہم ہیں، مشرک کہاں مانتا ہے؟ تو اس کا جواب دیا۔ فرمایا وَإِنْ فَاتَكُمْ اگر کوئی چیز فوت ہو جائے تم سے، من ازواجکم تمہاری بیویوں سے، اِلَى الْكُفَّارِ کافروں کی طرف، کس کی طرف؟ کوئی عورت چلی گئی ادھر اور انہوں نے کہا نہیں دیتے جاؤ، تم تو مسلمان تھے تم دے رہے تھے لیکن انہوں نے خرچ نہیں دیا، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس صورت کا حل بتایا۔ اس صورت کا حل یہ ہے کہ اگر آئندہ تم نے ان کے اوپر قابو پا لیا، کیا پا لیا؟ غلبہ، مال غنیمت آ گیا، تو تم اس مال غنیمت میں سے اس بیچارے کو بھی دے دو جس کی بیوی مرتد ہو کے گئی ہو۔ سمجھ آ گئی؟ مال غنیمت الگ دو اور اس کی وہ کمی ادھر سے پوری کر دو۔ فرمایا فَعَاقَبْتُمْ پس جو تم غلبہ پاؤ، قابو پاؤ، سزا دو، تو فَآتُوا الَّذِينَ دے دو ان لوگوں کو ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ جن کی بیویاں چلی گئی ہیں، مثلا اسی مثل دے دو مَا أَنفَقُوا جو انہوں نے عورت کے اوپر مہر خرچ کیا تھا وہ تم ادھر سے پورا کر دو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرو اللہ سے، وہ ذات انتم بھی مومنون جس پر تم ایمان لانے والے ہو۔ یا ایھا الذین یا ایھا النبی اے نبی اذا جاءک المؤمنات جب آ جائے آپ کے پاس مومنہ عورتیں یبایعنک آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں، تو اعلیٰ اس بات پر اللہ یشرکن باللہ کہ وہ شریک نہیں ٹھہرائیں گی اللہ کے ساتھ کسی کو، ولا یسرقن اور چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین اور زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، ولا یأتین ببہتان نہیں لائیں گی بہتان کو، یفترینہ جس کو وہ گھڑتی ہوں
بین ایدیہن اپنے ہاتھوں سے، وارجلہن اور اپنے پاؤں کی طرف سے، ولا یعصینک فی معروف اور نہیں مخالفت کریں گی، نافرمانی کریں گی آپ کی بلائی کے اندر اللہ ہاں فبایعہن تو ان کو بیعت کر دے۔ 7-8 چیزیں اس آیت میں ذکر کر دی کہ اگر مومنہ عورتیں میرا پیغمبر آپ سے ان شرائط کے تحت بیعت کرنے آ جائیں تو آپ ان کو کیا کر دیں؟ بیعت کر دیں۔ لیکن آج کل بھی بیعت تو ہوتی ہے نا کہ نہیں ہوتی؟ پیر صاحب ان چیزوں پر بیعت کرتا ہے کہ مرید صاحب بیعت کرو شرک نہیں کرنا، ادھر بیعت کرو آئندہ کفر نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، قتل نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، کسی مومن مسلمان پہ بہتان نہیں لگانا، رسول اللہ کی نافرمانی آئندہ نہیں کرنی۔ جی بیعت تو یہ ہے، ادھر بیعت کیا ہے؟ ہاں سرکار تشریف لائے ہیں، یہ 15 میل کا لمبا ایک رسہ پکڑا ہوا ہے، رش زیادہ ہے نا، یہ سارا پھیلا دو اس رسے کو، سارے پکڑتے جاؤ، سب کی حضرت سے کیا ہو گئی ہے؟ ادھر ایسے ہوا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے، ہزاروں لوگ اکٹھے کیے اور اس رسی کو پکڑ لو، سب کی حضرت کے ساتھ کیا ہو گئی ہے؟ بیعت ہو گئی ہے۔ اب جاؤ سارے بخشے بخشائے، پیر صاحب بنڈل شریف لے کے تو اپنے گھر چلے جائیں گے اور تم جو ہے بس اسی رسی کو پکڑتے ہوئے گھر چلے جاؤ۔ ہاں یہ بیعت ہے۔ پیر بھی شرک میں مبتلا ہے، بدعت میں مبتلا ہے، تو مرید بھی مبتلا ہے۔ پھر کہ آپ بیعت نہیں مانتے، ایک بندہ مجھے آپ بیعت نہیں مانتے، میں نے کہا بیعت مانتا ہوں، ادھر آؤ نظر آؤ۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ بیعت کا طریقہ بتلایا اللہ نے، اس طریقے پہ آگے جی وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ، اور یہ بھی یاد رکھ لو کہ پیر صاحب عورتوں کو بیعت کیسے کرتے ہیں، یہ بھی آپ کو پتہ ہے؟ ویڈیو دیکھ لو نا جا کے، نیٹ تو بھرا ہوا ہے، وہ تو نہیں۔ نبی علیہ السلام کیسے بیعت کرتے تھے؟ ہاتھ پر نہیں، کہ ایک طریقہ یہ ہوتا تھا پردے کے پیچھے چادر ادھر سے اللہ کے رسول پکڑتے، ادھر فرمایا یہ بیعت ہوگی۔ دوسرا پیالے میں اگر پانی ڈال دیتے نبی علیہ السلام، فرمایا نکال لیتے، جاؤ جو مجھ سے بیعت کرنا چاہے تو اس پانی پیالے میں کیا کر لے؟ ہاتھ ڈال لے، ان کی مجھ سے کیا ہو جائے گی؟ تو ایک خاتون نے پردے کے نیچے سے ہاتھ نکالا تھا، یا رسول اللہ میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو، بعض بوڑھیاں ہو میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ نبی علیہ السلام نے کہا خاتون اپنا ہاتھ پیچھے کر لے، میں محمد نے آج تک غیر محرم کو نہیں چھویا ہے۔ پیر صاحب کہتے ہیں دل صاف ہونا چاہیے، باقی جو مرضی ہے کرو، ہاں دل تو صاف ہے جی۔ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ بیعت ہوئے، اس کے بعد خلفاء کے ہاتھوں پر بیعت ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں تو علماء اس کے علاوہ باقی بیعت کوئی ضروری بھی نہیں ہے، یہ بھی آپ یاد رکھ لیں، سمجھ آ گئی؟ تاریخ اسلام میں اگر آپ دیکھیں تو صحابہ میں ان صحابہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی جو کیا تھے؟ خلافت کی بیعت، اور پھر بیعت ہوئی تو کس کے ہاتھ پر؟ نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے علاوہ بھی چونکہ کافی صحابہ کرام کے بعد تابعین کے دور سے یہ ایک ان آیات کو دیکھ کر اگر کوئی کرتا بھی ہے تو کم از کم یہ اس کی کیا ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو کوئی ضروری بھی بھائی قرآن و سنت کی تابعداری کرو، یہی بیعت ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ ہاں جنہوں نے بیعت ہونا ہے نا وہ بعد میں بیعت کر دوں گا یار ہائے 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 ہائے، بیعت کرتے تھے مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ، لیکن توحید ان کے اندر ایسی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ مولانا حسین علی الوانی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا ان کی کیا بات کرتے ہو، وہ تو قرآن کے زبروں اور زیروں سے بھی توحید ہی ثابت کرتے ہیں، لیکن اپنی زمینوں اپنی جائیدادوں سے ان کو نکالا ہے۔ میں میاں والی وہاں بچ رہا ہوں، ان کے اس پرانے سے اس گھر میں گیا ہوں،
ان کے پڑپوتے مجھے لے کے گئے، وہی پرانا کمرہ، تکلیفیں برداشت کی، اذیتیں برداشت کی۔ تو اگر اس طرح کوئی کرتا ہے تو منع بھی، کوئی ممانعت بھی نہیں ہے۔ آگے جی، وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ، استغفار مانگ ان کے لیے، بخشش مانگ ان کے لیے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، نہ دوستی کرو اس قوم سے جس پہ اللہ کا غضب ہوا ہے، وقد یئسوا، تحقیق وہ نا امید ہو چکے ہیں، قد یئسوا من الآخرۃ، تحقیق نا امید ہو چکے ہیں وہ آخرت سے، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جس طرح کافر مایوس ہو چکے ہیں من اصحاب القبور، قبروں والوں سے۔ کیا مطلب ہے؟ دو مطلب ہیں ذرا بھائی۔ ایک مطلب کہ جس طرح مایوس ہو چکے ہیں الکفار، وہ کافر، من اصحاب القبور، جو قبروں والوں میں سے ہیں، یعنی مر کے قبروں میں پہنچ چکے ہیں، جس طرح وہ مغفرت، بخشش اور دنیا میں دوبارہ آنے سے مایوس ہو چکے ہیں، اس طرح یہ لوگ دین سے مایوس ہو چکے ہیں، آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں، یہ زندہ، ٹھیک ہے نا۔ دوسری توجہ کہ جس طرح کافر، اہل قبور جو کافر، ان کے رشتہ دار مر چکے ہیں، ان سے مایوس ہو چکے کہ اب یہ زندہ ہو کے دوبارہ ہمارے پاس نہیں آئیں گے، جس طرح یہ ان سے مایوس ہو چکے ہیں، تو وہ مغضوب علیہم جو قوم ہے وہ بھی آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے لوگوں سے دوستی کی کوئی ضرورت نہیں ہے جی۔